تاریخ دیکھی ہے، مراد آباد کے کفایت علی کافی کو انگریزوں نے پھانسی پہ چڑھایا تھا. کیوں؟ یہ ہر بار نعت رسول سے لوگوں کو محو کر دیتا، یہ لوگوں کو پاگل دیوانہ بناتا ہے. محمد عربی کی محبت کا پھانسی پر چڑھایا تھا، اور کیسے 7 دن قید میں رکھ کر ان کے جسم پر استری پھیری تھی. گرم استری پھیرتے تھے اور جب چمڑی جلتی تھی تو اس پہ نمک چھڑکتے تھے. ایک عالم دین عاشق رسول کو. لیکن ان کی انتقال کے بعد جب پھانسی پر چڑھایا گیا، انگریز جشن مناتے رہے، خوشیاں مناتے رہے. ایک ایسے عالم کی زبان بند کر دی جو بار بار محمد عربی کی بات کرتا تھا اور لوگوں کو زندہ کرتا تھا. مٹا دیا ہم نے. ان جاہل الوؤں کو کیا پتا کہ رب کا دستور کیا ہے. مراد آباد میں تم نے پھانسی پہ چڑھایا، 100 کلومیٹر دور بریلی میں اللہ تعالی احمد رضا پیدا کر رہا. توجہ، سب سے بڑا ادب یہ ہے میرے مصطفیٰ کے ذکر میں ادب باقی رہے. یہ صحابہ کی سنت ہے. آپ کو ایک بات میں بتا دوں، حضرت عبداللہ بن رواحہ، یہ بیچ میں بات آئی ہے ادب کے لیے میں بتا رہا ہوں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں اور صحابہ جو اندر بیٹھے اور جمعہ میں جو لوگ باہر سے آ رہے تھے ابھی، اس میں ایک صحابی عبداللہ بن رواحہ، میرے آقا نے یہاں منبر سے خطبہ دیتے ہوئے کہا بیٹھ جاؤ. حضور نے جیسے ہی یہ فرمایا، اندر جو بیٹھے تھے یا جو کھڑے تھے ان کے لیے ہو سکتا ہے، عبداللہ بن رواحہ باہر آ رہے تھے، وہ گلی میں باہر روڈ پہ ہی بیٹھ گئے. ان کے کانوں میں نبی پاک کی آواز آئی، وہیں بیٹھ گئے. اور اس کے بعد اس طرح سے گھستے اپنے پیروں کو مسجد نبوی کی طرف آنے لگے. لوگوں نے کہا عبداللہ بن رواحہ تم یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ وہ تو رسول اللہ مسجد میں کہہ رہے ہیں. عبداللہ بن رواحہ نے کہا میرے نبی کی آواز میرے کانوں میں پڑ گئی، پھر اس کے بعد مجھے عمل کرنا واجب ہو گیا. اگر میں کھڑا رہ جاتا تو کہیں غداروں میں میرا شمار نہ ہو جائے. یہ ہے فرمان نبوی پر عمل کرنے والے لوگ تھے. بہرحال سنیے، میں بات یہ عرض کر رہا تھا، رب تعالیٰ کے حضور میرے آقا نے جو ذات الہی کا مشاہدہ کیا اور اس کے بعد آئے، وہ قدم کہاں کا سفر کر کے آئے. ہم مکہ جا کر کے آئے، مدینے جا کر کے آئے، لوگ ہمارے ہاتھ چومے، ماتھا چومے، اور پھر لوگ قدم بھی چوم لیں کہ یہ وہاں جا کے آئے، میرے نبی کے شہر جا کر آئے، مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کے پاس جا کر کے آئے. اور پھر اللہ کے نبی کہاں جا کے آئے؟ جنت بھی اور عرش بھی، کرسی بھی، لوح و قلم بھی، اور سدرۃ المنتہا، ملائے اعلیٰ کے اوپر رف پہ سواری، براق پہ سواری، لامکاں کی سیر، اور میرے رب کے قریب جا کر آئے. یہ قدم وہاں جا کر کے آئے. ان قدموں کی برکت کا کیا کہنا، یہ تلووں کی بات کیا ہو سکتی ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے اپنے سلام میں یہ تمنا کی ہے. کیا تمنا کی ہے؟ دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کفے پا چاند سا. کفے پا کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ پیر کے تلوے کو کفے پا کہتے ہیں. یہ فارسی لفظ ہے. کفے پا نیچے کا جو تلوا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کفے پا. اور میرے آقا کا تلوا جو ہے چاند جیسا تھا، چاند جیسی چمک تھی. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کفے پا چاند سا. ارے سینے پہ رکھ دو ذرا، سینے پہ رکھ دو ذرا. تمنا یہی ہے سنی کی کہ یہ وہ قدم ہے جو رب تعالیٰ کے حضور جا کر کے آئے. اگر وہ تلوا سینے پر پڑ جائے تو پھر کیا کہنا، عشق کا امام بن جاتا ہے. سنیے، جو بات میں کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ لوگ سوالات کی بوچھار کر رہے تھے، بیت المقدس کیسا تھا بتائیے. میرے آقا نے بتا دیا. پھر مکہ والے چالاکیاں ایسی کرتے تھے. انہوں نے یہ پوچھا اچھا کچھ قافلے بیت المقدس کی طرف گئے ہوئے تھے مکہ کے، کیا آپ نے صحیح میں بیت المقدس کا سفر کیا ہے؟ تو بتائیے کوئی قافلے آپ کو دکھے بھی؟ کوئی قافلے آپ کو دکھے بھی؟ حضور نے فوراً کہا ہاں 3 قافلے میں نے دیکھے ہیں. 3 قافلے ہی گئے تھے. حضور فرماتے ہیں تو ان مکہ والوں نے کہا اچھا بتائیے کون سا قافلہ تھا؟ حضور فرماتے ہیں پہلا قافلہ مقام روحہ پر مجھے نظر آیا، اور ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا. وہ لوگ اپنا اونٹ ڈھونڈنے کے لیے وہاں پر رکے ہوئے تھے. مجھے پیاس لگی تھی،
اور ان کے کوہان میں پانی تھا، میں نے پانی بھی پیا، اور اس کے بعد میں نے ایک شخص کو سلام بھی کیا، تو قافلے والوں نے بڑھ کر کے کہا کہ یہ تو محمد کی آواز ہے۔ مکہ کا قافلہ تھا، حضور نے کہا، قافلے والوں میں سے ایک نے کہا یہ تو محمد کی آواز ہے، آنے کے بعد ہو سکے تو پوچھ لینا۔ دوسرا قافلہ مقام ذی فجا میں دیکھا، دو بھائی، دو قریبی دوست ایک ہی اونٹ پر سوار ہیں، اور جب میری سواری ان کے قریب سے گزری تو ان کا اونٹ بدک گیا نوری مخلوق کو دیکھ کر، تو وہ دونوں نیچے گر گئے، اس میں سے ایک کا ہاتھ بھی ٹوٹا، اور واپس آنے کے بعد ہو سکے تو یہ بھی نشانی پوچھ لینا۔ تیسرے قافلے کو بھی میرے آقا نے فرمایا میں نے اس کو مقام فلاں پر دیکھا ہے، اور ان کے سب سے آگے دو اونٹ ہیں، اور وہ دھاری دار یعنی آدھا سفید آدھا اجلا نشان ان کے اوپر ہے، اور وہی دونوں اونٹ ان کی رہبری کرتے ہوئے آگے چل رہے ہیں۔ تینوں نشانیاں میرے آقا نے بیان کی، اور اس کے بعد سنیے، مکہ والوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، 3 قافلے آپ نے دیکھے سفر میں، ذرا یہ تو بتائیے کہ یہ کب تک مکہ واپس آئیں گے، کب تک آئیں گے؟ حضور نے بیان بھی کر دیا، کل کی صبح سورج نکلنے کے وقت، سورج نکلتے ہی پہلا قافلہ مکہ میں آ جائے گا۔ پھر کہا دوسرا قافلہ سورج عین دوپہر کے وقت ہوگا، دوسرا قافلہ آ جائے گا۔ تیسرا قافلہ سورج کے ڈوبنے سے پہلے آ جائے گا، اور نشانیاں بھی بتا دی۔ مکہ والے ابھی اتنا سنے تھے کہ سب بھاگ کر کے مکہ کی سرحدوں پہ بیٹھ گئے۔ آج تو دیکھتے ہیں پول کھل جائے یہ مسلمانوں کی، انہوں نے اتنی بڑی بڑی باتیں کی ہیں، انہیں کیا پتا ہے وہ رسول ہیں اللہ کے، وہ جو کہتے ہیں وہی خدا سے کہتے ہیں۔ دوسرے دن رات بھر جاگتے رہے وہ پاگل دیکھنے کے لیے، اللہ جسے ہدایت دے دے وہ منٹوں میں ہی قبول کر لیتا ہے، اور تلاش کرنے والا کرتا ہی رہ جاتا ہے۔ صبح ہوئی تو وہ لوگ کہہ رہے تھے آپس میں، ارے سورج نکل آیا، محمد نے کہا تھا قافلہ کدھر ہے؟ صحابہ بھی ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ اگر انکار کرے تو ہم بھی تو ہیں۔ حضور کے دفاع کرنے والے صحابہ ہر زمانے میں رہے، عاشقوں کی جماعت بھی تھی۔ یہ دشمن جیسے ہی کہہ رہے سورج کی پاؤں پھوٹ رہی ہے، سورج کی روشنی آ رہی ہے، کہاں ہے قافلہ؟ ادھر سے صحابہ نے پکار کر کہا وہ دیکھو مکہ کی سرحد میں پہلا قافلہ آ رہا ہے۔ کافروں کا جملہ کمپلیٹ بھی نہیں تھا کہ پہلا قافلہ مکہ میں داخل ہو گیا، اور انہوں نے دیکھا یہ کیا بات ہے، بڑے تعجب کی بات ہے۔ جیسے ہی وہ قافلہ قریب آیا تو کافروں نے کہا ان سے پوچھتے ہیں محمد نے جو کچھ بیان کیا، تو ایک کافر نے کہا رے کیا پاگل ہے، جب ان کے بتائے ہوئے وقت پہ قافلہ آیا ہے تو باقی کی باتیں بھی سچی ہو سکتی، آپ کیا پوچھیں؟ پھر بھی پوچھنے والوں نے پوچھا کیا تم مقام روحا میں رکے تھے؟ کیا تم نے وہاں پر پانی ختم ہونے کے بعد انتظار کیا تھا؟ کیا تمہارا اونٹ گم ہو گیا تھا؟ اتنا کہتے ہی وہ قافلے والوں نے کہا تمہیں کیسے پتا یہ سب؟ تمہیں کیسے پتا یہ سب ہمارے سفر میں ہوا ہے؟ تمہیں کسی نے بتایا؟ تو ان کفار و مکہ نے کہا محمد نے ہمیں یہ بتایا۔ وہ قافلے والوں نے کہا پہلے ہم محمد پر ایمان لاتے ہیں۔ ارے یہ تو نشانیاں دیکھنے کے لیے گئے تھے، ادھر لوگ ایمان لے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں یقیناً ان کی آواز بھی ہم نے اس رات سنی تھی، انہوں نے سلام بھی کیا تھا۔ وہ اگر کہہ رہے ہیں تو بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ دوسرا قافلہ حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر عین دوپہر کے وقت داخل ہوا، وہ بھی مکہ میں آ گیا۔ جو نشانیاں میرے آقا نے بتائی تھی مکہ والے دیکھ ہی رہے تھے کہ 2 بھائی آ رہے ہیں، ایک کا ہاتھ ٹوٹا ہوا۔